منع کیونکہ نہیں ہمیں اسلام جو ہے وہ کنفیوز تھوڑی نہ کرے گا. اسلام میں یہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ پولیس والوں کو اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جو اچھا حضرت انسان کا فرمان ہے، اس میں منع ہے. آپ کہتے ہیں پولیس والے پر کیا کریں، مجھے نہیں معلوم پولیس والوں کیا کریں. ان کو پولیس کو حدیث کا کیا پرواہ ہے؟ بھائی آپ نے دیکھا پولیس والوں کو شریعت کا پرواہ ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا دنیا میں کسی پولیس والے کو جو اللہ سے ڈرتا ہو؟ نہیں واقعی میں سر آپ کی بات ہوتے ہی چور ہیں بھائی. پولیس کو کیا پرواہ. السلام علیکم. دسو جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کی حال چال نے؟ ٹھیک ہو تسی؟ سر میں ایز اے ٹیچر ہوں اور ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں آپ سے یہ میسج کا یہ ایک سیکنڈ اس کو کیسے ہٹاؤں میں، ایک سیکنڈ. جی سر آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. بات کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت میں خوش ہوں کہ آپ سے آج میری بات ہو پا رہی ہے. اور سر آپ سے استفادہ کر کے میں تقلید سے بھی ہٹ گیا ہوں، اور پہلے میرے دوست احباب ابھی بھی ہیں جو تقلید کرتے ہیں، تو آپ سے بہت کچھ ہدایت مجھے ملی ہے. امید کرتا ہوں آپ اب بھی ملے گی. میرے چند ایز اے سوال ہے، میں خود بھی ٹیچر بھی ہوں، ایک ڈرائنگ ٹیچر ہوں، ایک اس سے متعلق سوال تھا، باقی کچھ سوالات تھے، کائنڈلی آپ سنیں گے؟ بولو بھائی. سر ایک تو پہلا جو سوال ہے، میں نے آپ کے بعض پچھلی ویڈیوز سے بھی دیکھا، سرچ کرنے کی کوشش کری اسکیچ کے متعلق، کیونکہ سر میں ٹیچنگ کرتا ہوں، یہ ڈرائنگ ٹیچر ہوں، تو اور بچوں کے اسائنمنٹ بھی ہم دیتے ہیں. یار وہ آپ کی آواز بند ہو گئی نا، تو جی اور احادیث میں یہ ملتا ہے میرے بھائی کہ کسی کا چہرہ بنانا، یہ جو ابھی مجھے یاد پڑتا ہے نا، اس کے وہ احادیث بڑے سخت منع ہے، سختی سے منع ہے ڈرائنگ کرنا. سر ہاں کسی نہیں جانور کا اور انسان کا ایک بنانا. دیکھیں اگر ہاں اور چیزوں کا پھول اگر وغیرہ کا منع نہیں ہے، اس کے سختی کے ساتھ منع ہے. نہیں سر، اگر منع ہوتا تو پھر پولیس میں بھی تو محکمہ ہوتا ہے جس میں اسکیچنگ کرواتے ہیں، تو پھر سب اسکیچنگ تصویرات سب منع ہوتی، منع کیونکہ نہیں ہمیں ہے. اسلام جو ہے وہ کنفیوز تھوڑی نہ کرے گا. اسلام میں یہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ پولیس والوں کو اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جو اچھا حضرت انسان کا فرمان ہے، اس میں منع ہے. آپ کہتے ہیں پولیس والے پر کیا کریں، مجھے نہیں معلوم پولیس والوں کیا کریں. ان کو پولیس کو حدیث کا کیا پرواہ ہے؟ بھائی آپ نے دیکھا پولیس والوں کو شریعت کا پرواہ ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا دنیا میں کسی پولیس والے کو جو اللہ سے ڈرتا ہو؟ نہیں واقعی میں سر پولیس آپ تو کی بات ہوتے ہی چور ہیں بھائی. پولیس کو کیا پرواہ ہے؟ تو سر آپ کے نزدیک یعنی کہ میں اگر کسی کے میں نے بالخصوص سر پاکستان کا جو پولیس ہے نا، وہ تو سب کے سب چور ہیں. جی وہ رشوت کے بغیر تو ان کا تو وہ بھی غریب آدمی کو، بیچارے کو، مسافر کو، جو بے وطن آدمی ہو، جو کسی لاچار آدمی، اس کو سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں. یہ تو انسان ہی نہیں ہے بھائی، آخر میں انسانیت سر میں نے ایک ہمارے شیعہ عالم ہے حضرت علامہ سید علی رضا رضوی صاحب، ان کو میں نے اسکیچ ان کا بنا کے ان کو دیا تھا. اگر اس وقت وہ مجھے چاہتے تو منع بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، ایکسپٹ کر لیا میری علامہ کو گفٹ کیا کے آتا ساتھ. ہے؟ ان علاماؤں کو کیا آتا ہے بھائی؟ یہ تو بیچارے ویسے ہی ہیں. اچھا علامہ نے منع نہیں اوکے. سر دوسرا میرا یہ سوال علامہ ہے جو آپ کے نا، نزدیک یعنی میرے نزدیک نہیں، کہ اس کے سخت احادیث ہیں بھائی. احادیث میں اس کے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، بہت ہی شدت اچھا کے سر ساتھ. اس میں اگر آپ احادیث دیکھیں میں نا، میرے وہاں پر انگلش میں میری ایک تقریر ہے اسی موضوع پر. اگر آپ میرے انگلش جی چینل پہ چلے جائیں، میرے انگلش چینل پہ چلے جائیں، یا وہ فارسی چینل میں، مجھے یاد نہیں پڑتا، شاید انگلش میں ہے، ڈرائنگ کا ہوگا نہیں میرا. انگلش چینل پہ ہے، میں نے سنا ہے انگلش چینل پہ، اس میں میں نے لیکن وہ بہت سارے مجھے سمجھ احادیث میں لائے. نہیں آ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ تو ٹیچر ہیں بھائی، آپ خود پروفیسر ہو، انگلش کیسے سمجھ نہیں آتا؟ نہیں میں پروفیسر نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا ٹیچر ہوں. آپ پروفیسر ہو، اسے پروفیسر ہو، نہیں سر میں پروفیسر نہیں ہوں، میں ٹیچر ایجوکیشن میں بی ایڈ آنر کر رہا ہوں. اگر علی رضا علامہ ہے تو آپ پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں.
نہیں 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 نہیں، میں عالم کے طور پہ ایک عقیدے مطلب احترام کے طور پہ ان کو. اگر یہ علامہ ہے تو آپ جو ہے نا آپ یونیورسٹی کے جو ہے وہ ڈین ہے بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی, چلیں اللہ آپ کو سلام. نہیں نہیں کوئی سوال ہے؟ نہیں اس کیوں نہیں. ہاں سوال ہے سر سوال ہے. ہاں کیا سر سوال ہے؟ میرا یہ سوال تھا کہ دیکھیں حدیث میں جو ہماری ہے نا اسکول میں قاری صاحب بھی ہیں, ایک مفتی ہیں, کیونکہ میں پہلے اس بچے نے وائس پرنسپل سے مخاطب ہوا, پھر اس سے انہوں نے کہا کہ اسکیچ سے اللہ کے نزدیک ہم اللہ کہے گا کہ روح پھونک کے دیکھو, یعنی کہ آخرت میں اگر اسکیچنگ میں روح پھونکنا ہے, ہم تو ایک محبت میں کسی کا بناتے ہیں, جیسے میں اپنے والد کا بھائی میں بناؤں یا آپ کو آپ نہیں کا بتا بناؤں. سکتا, میں مجھے آپ میرے سے اچھا آرگیو نہ کریں. میں نے کہہ دیا حدیث میں اس سے شدید منع ہے, ٹھیک ہے نا, بس ختم بات. اچھا ٹھیک, آپ میں دلیل اچھا ولیل ٹھیک ہے. میں ادھر آرگیو, میں تسلیم ہوں, میں اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ میرا دین ہے. اس سے آرگیو کرنا کہ ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے. ہم روح کیا کریں, وہ روح والی جو حدیث ہے نا وہ مخالفین کی روایت ہے. روح والی جو ہے وہ شاید اچھا ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے, ہے ٹھیک. ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ہمارے ہاں شدید روایات میں اس کی منع ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے خلاف آپ جا سر کے نا دوسرا, ادھر آرگیومنٹ ہم نہیں سنیں گے. جی بولیں. اوکے سر دوسرا سوال میرا ہے, کیونکہ میں سندھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. ہمارے نزدیک حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی ان سے بہت عقیدت کی جاتی ہے. آپ کے نزدیک آپ نے اعتراض کیا تھا کہ لال شہباز قلندر وہ ہیں, ہم ان کا ایک احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں اور امام زادہ ہیں, اس لحاظ سے ہم ان کے مزار پہ دیکھیں جاتے ہیں. تو وہ یہ آپ کے نزدیک دیکھیں لال شہباز جو صوفی تھا, صوفی منحرف ہوتے ہیں, اور وہ جی اسماعیلی تھا. اسماعیلی تھا, اس کے اشعار میں اگر اچھا یا علی وغیرہ آیا تو کیونکہ وہ اسماعیلی تھا. تو یہ جو ہے نا آپ ہمارے بزرگ ہیں, وہ بزرگ وہی ہوتا ہے جو دین میں بزرگ ہو نا, جو اپنے سے وہ کلچر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ دین میں بھی بزرگ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ویسے لوگوں نے تقلید میں جا کے وہ اس کو بڑا مانتے ہیں, لیکن وہ اس نے صحیح. کوئی اس نے کچھ اشعار بولے. یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں نا ان کے اشعار بڑے اچھے ہوتے ہیں. اکثر صوفی تاریخ میں یہ زیادہ تر ان کا رغبت ہوتی ہے شاعری میں, اور یہ شاعری بڑے کرتے ہیں, اور اس شاعری میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور اس صوفی حضرات میں جو غیر شیعہ بھی ہیں نا, جو غیر اثنا عشری ہیں, بہت سارے ہیں جو عمری ہیں, وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی بڑی تعریف کرتے ہیں صوفیوں میں. بہت سارے ایران میں سعدی ہے, ایران میں حافظ ہے. ان کے اشعار بڑے سر یہ او بھائی سن لو, ان کے اشعار بڑے پیارے ہیں, ان کے اشعار بڑے میٹھے ہیں. لال شہباز تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اشعار, وہ حافظ سعدی کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو معمولی ہے. اور اس کے وہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں بڑے قصیدے ہیں ان کے, لیکن وہ شیعہ نہیں تھے, شافعی تھا, حافظ شافعی مذہب کامل تھا, ٹھیک ہے نا. اب شاعر اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن وہ دینی لحاظ سے وہ ایک منحرف شخص ہے. دینی لحاظ سے گرچہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو سے پیار کرتا ہے, عقیدت کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح لال شہباز قلندر یہ لوگ صوفی تھے, عقیدت کے لحاظ سے یہ منحرف ہیں, مسلک کے لحاظ سے یہ منحرف ہیں. ٹھیک ہے, اس نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں اشعار بولے ہیں, اس طرح دنیا میں لوگ بہت ہیں. تو ان کو عظیم سمجھنا, بزرگ سمجھنا, یہ ایک جہالت ہے, اوکے, نادانی ہے. جی سر, اور دوسرے ہمارے کراچی میں بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی, میں نہیں یہ بھی جانتا, امام زادے کہلاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے بھائی, اس کا اس کی مجھے اچھا, تیسرا ایک طالب علمانہ سوال تھا کہ حضرت آدم, دیکھیں ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں, حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹوں کی کس طرح سے انسانیت کی نسل چلی ہے, اور کیونکہ ایک پاک سجرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان تک جائے گا نا, جس سے امامت بھی ہے, سب حضرت آدم کی نسل, کیونکہ ان کا محرم سے نکاح تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے اس کے لیے لڑکیاں خلق کی تھیں, ان سے ان کی شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے بہنوں سے شادی نہیں کی. صحیح. اور سر دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم امام سے رابطہ کر سکتے ہیں, امام مہدی علیہ السلام سے رجوع, یعنی کہ ایک اسی موضوع پر آپ دیکھ لیں میرے اسپیچز ہیں, آپ سن لیں آن لائن, ٹھیک ہے نا. اسی موضوع پر میرے پروگرامز ہیں, آپ اس میں سن لیں, سرچ کریں, اس میں آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مفاتیح الجنان پڑھیں, زیارات پڑھیں, توسل پڑھیں, امام مہدی علیہ السلام سے کیسے توسل کیا جائے, کیسے خطاب کیا جائے. اس میں بہت سارے اعمال خود اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیے کہ تم ہماری غیبت میں اگر ہم سے بات کرنا چاہو, گفتگو کرنا چاہو, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس الفاظ کے ساتھ, کس طرح
وہ اس کے آداب کیا ہیں، وہ سب اہل بیت علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ وہ کس کتاب میں ملے گا آپ کو؟ مفاتیح الجنان میں، اس میں آپ دیکھ لیں، فہرست میں جا کے دیکھ لیں امام زمانہ علیہ السلام سے زیارت اور ان سے استغاثہ، طلب نصرت کیسے کیا جائے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا مواد۔